السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل جنگ کیا ہے؟ بیت المقدس تین محاذ کے مقدس جگہ مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت اور یہودیوں کے لیے بیت سلمانی شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کفل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے، اور مصر کی سرزمین کا ایک خصوصی حصہ ان کے لیے مخصوص کیا گیا، اور اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام حضرت یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا۔ جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 نبی اکرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہود کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام نبی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین اور آپ پر تنگ کی تو بنو اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے کرم نوازیاں بھی ہوئیں، جس میں من سلویٰ اور چشموں کی بہتات اور مچھلیوں کے شکار کا ذکر قرآن پاک سے بھی ملتا ہے، اور وہیں ہمیں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائیں، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے، اور اس دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ بقایات توراۃ من سلویٰ کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا، جو نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کا نام پکارا گیا، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرایا تو اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا، تو یوں ہی بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک بکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اس کو مکمل کروایا، اور اس دوران آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اس وجہ سے اس بکل سلیمانیہ کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور بکل سلیمانی کو بھی گرا دیا، اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ سائرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، اور یہودیوں کو دوبارہ یہاں سے آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ بکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال اور ناجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں سے
دو الگ قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودی اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بقلِ سلیمانیہ کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوارِ گرا کہا جاتا ہے۔ یہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر یہ وہ راہ ورز کرتے ہیں کہ تابوتِ سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر سے عروج بخشے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورۃ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ قیامت